باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہمیت کا حامل موضوع اسلامک بینکنگ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اور اس اہمیت کا حامل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے مقدمات کے طور پر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں حلال کمائی کی اہمیت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے چند نکات عرض کروں گا۔ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد انسان کے ما یحتاج اور انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو بھی خلق فرمائی ہے، اور ہمیں یہ دستور دیا ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہے۔ بس ناظرین محترم، فقط کمانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں کمانے کے لیے بھی شرعی اصولوں کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شرعی اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم رزق کی تلاش کریں گے، روزی کی تلاش کریں گے، تو اس رزق کو، اس روزی کو حلال روزی یا حلال رزق کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم کمانے کے لیے اصول و ضوابط اور قوانین مشخص ہے۔ کمانے کے بعد بھی مال کو خرچ کرنے کے لیے، صرف کرنے کے لیے بھی اسلام میں اصول و قوانین اور ضوابط مشخص ہیں۔ بس کمانے میں بھی ہم کاملاً آزاد نہیں ہیں، جس طرح سے چاہے کما لیں ایسا نہیں، اور کمانے کے بعد بھی 100% ہم آزاد نہیں ہے، جس طرح سے ہم چاہیں ہم صرف کر سکیں اور خرچ کر سکیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ لذا اسلام انسان کی فطرت کے مطابق انسانی فطرت کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے کمانے کے لیے بھی قوانین و ضوابط وضع کیے ہیں۔ کمانے کے بعد خرچ کرنے کے لیے، صرف کرنے کے لیے بھی قوانین و ضوابط وضع کیے ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک قانون طیبات میں سے کھاؤ، جیسے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہے۔ بس غیر طیب چیزیں کمانا اور غیر طیب چیزوں سے کھانے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کے لیے پابندی لگائی ہے، کیونکہ غیر طیب چیزوں کا کمانا اور غیر پاکیزہ چیزوں کا کھانا انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی انسان پروردگار عالم کی اس قانون کی مخالفت کرتے ہوئے غیر طیب، یا دوسری عبارت میں خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اب حرام کیوں قرار دیا ہے؟ حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ اس چیز میں انسان کے لیے نقصان ہوتا ہے، اس چیز میں انسانی معاشرے کے لیے ضرر ہوتا ہے۔ جہاں جہاں انسان کے لیے نقصان ہو اور انسانی معاشرے کے لیے ضرر ہو، ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر حرام طریقے سے کمائیں گے اور حرام طریقے سے کھائیں گے تو اسی آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اگر حرام طریقے سے کھایا، حرام طریقے سے کمایا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ خود اپنے نفسوں پر اور اپنے جانوں پر اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ بس یہاں اس آیت سے یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے، کمانے کے لیے پروردگار عالم نے مخصوص طریقے اور مخصوص قواعد اور مخصوص قوانین وضع کیے ہیں، ان قوانین کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آیت میں سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں خدا
پیغمبر خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یعنی ان کے اموال و اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کر دیں۔ یعنی منافقین کے پاس اگر اموال کی کثرت ہے، منافقین کے پاس اگر دولت کی کثرت ہے، مشرکین کے پاس اگر اولاد کی کثرت ہے، تو ان کی اولاد کی کثرت اور دولت کی کثرت کی وجہ سے ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ خدا دنیاوی زندگی میں ان سے امتحان لینے کے لیے اولاد کی کثرت اور اموال کی کثرت اور بیش بہا جائیداد ان کے اختیار میں دیا ہے۔ بس یہاں پہ اصل بات، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی آ جاتی ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس اولاد زیادہ ہے، شاید خدا کی خاص نظر کرم ہوگی، خاص لطف و نظر کی وجہ سے، خاص اہمیت کی وجہ سے، خدا کے ہاں اس کے قربت ہونے کی وجہ سے، مقام ہونے کی وجہ سے، منزلت ہونے کی وجہ سے جائیداد کی کثرت اور اموال کی کثرت اس کو ملی ہوگی۔ ناظرین گرامی قدر، اس آیت سے اس غلط فہمی کی نفی کرتی ہے کہ فقط اموال کا ہونا یا اولاد کا ہونا خدا کی خاص نظر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس سے امتحان لینے کے لیے بھی خدا اموال کی کثرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خدا کے خاص نظر ہونے کی دلیل اس وقت بنتی ہے اگر اس نے ان اموال کو خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق حاصل کیا ہے، یعنی دوسری عبارت میں حلال طریقے سے کمایا ہے اور اموال کی کثرت ہے، تو سمجھ لینا چاہیے خدا کی خاص نظر رحمت ہے، خاص لطف و کرم ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں فقط اموال کی کثرت اس کی منزلت، اس کے مرتبت پہ دلالت نہیں کرتی ہے۔ سورہ نور میں آیت نمبر 37 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ یہ مومنین کے لیے ایک تنبیہ ہے، متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ تجارت اور خرید و فروخت میں اس حد تک آپ مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، خدا کی یاد سے غافل ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں مومنین کو یہ بتا رہا ہے پروردگار عالم، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے تجارت اپنی جگہ پر جاری رہے، کمانے کا سلسلہ اپنی جگہ پر سلسلہ یہ جاری رہے، لیکن خدا کی یاد سے، خدا کے ذکر کرنے سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بس ناظرین گرامی قدر، آیات کی روشنی میں ہمارے لیے یہ باتیں واضح ہو جاتی ہے، کمانا اہمیت ہونے کے ساتھ ساتھ، کمانے کی تشویق کے ساتھ ساتھ، کمانے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ، بیکاری کی مذمت اور بطالت کی مذمت اور اپنے بہترین اوقات ضائع کرنے کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ، اقتصادی فعالیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، اسلامی معاشرے میں اسلامی معاشرے کی اقتصادی مشکلات اور معیشتی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، ان کو رفع و دفع کرنے کے لیے سعی و تلاش اور جد و جہد کرنے کی اہمیت اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر طریقے سے، ہر جائز و ناجائز طریقے سے کمانا شروع کریں، بلکہ کمانے کے لیے بھی اسلامی اصولوں کی رعایت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اسلامی اصولوں کی رعایت کریں گے تو اس صورت میں، کیونکہ یہ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے مطابق اسلامی قوانین وضع ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سارے طریقے جو آج کل انسانی معاشرے میں رائج ہے کمانے کے، وہ طریقے خود انسانیت پہ جفا کے باعث ہیں،
اس انسانی معاشرے کے زوال اور سقوط کا باعث ہیں، کیونکہ یہ جو نظام ابھی اس عالم پہ حاکم ہے، جو نظام بشر کی طرف سے بنا کے حاکم کیا ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اس نظام میں اسلامی اصولوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے، اس نظام میں اسلامی قوانین کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے خود انسان پہ ظلم ہوتا ہے اور انسانی معاشرے پہ ظلم ہوتا ہے۔ انسان اخلاقی طور پر سقوط کا گرفتار ہے اور انسانی معاشرہ روز بروز نزول اور سقوط کی طرف رواں دواں ہے۔ ہم جب معاشرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل، چاہے وہ مسائل اخلاقی مسائل ہو یا اعتقادی مسائل ہو یا اجتماعی اور سیاسی مسائل ہو، انسان بہت سارے مسائل میں گرفتار اور مبتلا ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن ان تمام، بلکہ ان اکثر مسائل کے اگر آپ جڑ کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو ان تمام یا اکثر مسائل کے پیچھے اقتصاد اور معیشت ہے، کیونکہ ہم اقتصاد میں اسلامی اصولوں اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کی رعایت نہیں کرتے ہیں، اور معاشی زندگی میں بھی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے اخلاقی مسائل، بہت سارے اجتماعی اور سیاسی مسائل ہمارے انسانی معاشرے میں جنم لیتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ طبقاتی نظام ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں روز بروز ایک اسلامی معاشرے میں، حالانکہ اسلامی معاشرے کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، پھر بھی یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ ان حقائق کو آپ دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ روز بروز ایک اسلامی معاشرے میں طبقاتی نظام بڑھتا جا رہا ہے، فقیر سے فقیر تر ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ جس کے پاس دولت ہے اس میں صبح و شام اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تنگ دستی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مگر انسانی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں ایسا ممکن ہے؟ ہاں، یہ فاصلہ اور یہ طبقاتی نظام اگر بڑھ رہا ہے تو اقتصادی مسائل میں اور معیشتی مسائل میں اور رزق کمانے اور رزق حاصل کرنے کے طریقوں میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، اسلامی اصولوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ اے ناظرین گرامی قدر، اگر ہم ہمیشہ پروردگار عالم کی طرف سے وضع کیے ہوئے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے، اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اقتصادی زندگی اور معیشتی زندگی کو چلانے کی کوشش کریں گے اور اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق رزق حلال کمانے کی کوشش کریں گے، تو اس صورت میں خود بخود یہ طبقاتی فاصلہ ختم ہو جائے گا اور بہت سارے مسائل ان طبقاتی فاصلے کی وجہ سے وجود میں آ جاتے ہیں، وہ مسائل بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بس اس کا خلاصہ یہ ہوا، پروردگار عالم نے انسان کو کمانے کے لیے بھی بالکل آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ رزق کمانے کی تشویق کے ساتھ ساتھ، روزی حاصل کرنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ رزق کمانے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے، روزی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ ان طریقوں پہ عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.